الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جو 21ویں تراویح تھی اس میں ایک پارہ سنا ہے صرف، اور وہ 25واں پارہ ہے، 26واں پارہ شروع نہیں ہوا ہے۔ اس میں 4 سورہ ہم نے سنی ہیں، وہ پوری، اور ایک سورہ کل جو شروع ہوئی تھی وہ ختم ہوئی۔ کل جو سورہ شروع ہوئی تھی وہ تھی حامیم السجدہ۔ آج ہم نے جو 4 سورتیں مکمل سنی ہیں، وہ سب سے پہلے سورہ شورى، اس کے بعد سورہ زخرف، اس کے بعد سورہ دخان، اس کے بعد سورہ جاثیہ۔ یہ 4 سورے اور ایک کل کی 7 آیات صرف، جو الیہ یرد علم الساعہ سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، الیہ یردو کا کہلاتا ہے یہ پارہ، 25واں پارہ ہے۔ یہی ہم نے سنا ہے صرف، الف تا یا، الف سے لے کر یا تک، یعنی آخری آیت تک۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 حامیمات ہیں، ان میں سے سورہ شورى جو ہے، حامیم عین سین قاف ہے، یہ بھی حامیم ہی ہے لیکن عین سین قاف اور اس کے اندر ہے۔ ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے یا نوٹ کی جا سکتی ہے ان تمام صورتوں میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی اکرم کو نبی اور رسول بنایا، تو جو سوال رسالت کے تعلق سے ہو سکتے تھے ان سب کو ڈسکس کیا گیا ہے اس سورے میں۔ کیونکہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 تا 10 نبوی میں ان کا اسپین ہے، اس میں ریویل ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ تو 6 سال کا عرصہ ہے، 6 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ 7 سال ہو سکتے ہیں، 6-7 سال، 6 سال کا ہی عرصہ ہے۔ تو کیونکہ آخری سورہ وہ میں نے بتایا تھا طائف کے تعلق سے، طائف کے واپسی پر جنہوں نے جو قرآن سنا تھا، وہ اگلی سورہ ہے جو سورہ احقاف، اس میں آئے گا قصہ اس کا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ سوالات کیا تھے جس کو یہ ڈسکس کرتی ہیں سب صورتیں، بہت بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دم اچانک کہنے لگے کہ میں رسول بن گیا اللہ کا۔ یہ رسالت کیا ہوتی ہے، یہ نبوت کیا ہوتی ہے، یہ وحی کیا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا انفارمیشن کا سورس کیا ہے، سورس آف انفارمیشن کیا ہے، یہ کہاں سے لے آئے بات، یہ گڑھ کے لاتے ہیں یا ان کو کوئی بتا دیتا ہے؟ یہ تمام سوالات تھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ خدا ان کو بتاتا ہے یا خدا خود آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، یا یہ خود خدا کے پاس جاتے ہیں؟ یہ تمام سوالات تھے۔ ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے ان 7 حوامیم میں دیا گیا ہے۔ بہترین جواب، پورا جواب اس میں ملا ہے، پورا جواب اس کے اندر ہے۔ تو سورہ شورى جو ہے وہ تو خاص طور سے وحی الہی کو بتاتی ہے، اس کا پورا یہی ہے مضمون کہ وحی الہی ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وحی کرتا ہے اپنے بندوں پر جو اس نے وحی کی ہے وہ کیسے کی ہے، کیسے کرتا رہا ہے۔ کذالک سے شروع ہوتی ہے سورہ حامیم کے بعد میں، اسی طریقے سے ہم وحی کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی، یہ اس طریقے سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے سوالات جو نبوت اور رسالت اور ریویلیشن اور وحی کے تعلق سے تھے، وہ سب کے سب جواب اس میں ہے۔ حامیم کا مطلب اب غور کریں گے تو ہاں جو ہے وحی کا مخفف بن جاتا ہے پھر اس لحاظ سے، اس میں وحی کی طرف، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شروع اسی سے ہو۔ آپ جانتے ہیں کچھ بھی چیز ایسی ہوتی ہیں جو اس کا وہ پہلا ہی ورڈ نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی درمیان کا ورڈ بھی ہوتا ہے اہم، تو وہ ہاں میم، اور میم حضور نبی اکرم کی طرف اشارہ شاید کر رہا ہے، تو حضور نبی اکرم پر گویا وحی الہی کیسے آتی ہے، کچھ اس طریقے کی چیز محسوس ہوتی ہے۔ میں نے نہیں کہا، الف لام میم میں ہمارے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ الف کا مطلب تو اللہ ہے، لام کا مطلب جبریل ہے، یعنی لام جبریل آخر میں چلے گئے، اور میم کا مطلب محمد یعنی اللہ سے جبریل کے ذریعے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے کی باتیں بہرحال جیسے بھی، تو میں نے زندہ سوچ لیا، میں نے کہا ہاں
ہاں وحی کی طرف اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی حضور نبی اکرم کی طرف ریویل کیسے ہوا قرآن، یہ کیا ہے۔ اب کل جو ہے سورہ جو تھی حامیم السجدہ تھی، اس میں بڑی پیاری سورہ ہے، اس کا ایک آیت بہت اہم ہے، بہت تو اس میں بہرحال آیتیں تو بہت سی تھیں، لیکن وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اسی وحی الہی کو نہ سننے کے لیے یہ کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس کو مت سنو، شور مچا دو درمیان میں، شاید اس طریقے سے تم غالب آ جاؤ۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قیامت کا منظر بتایا کہ یہ لوگ وہاں جب پہنچیں گے تو یہ حالت ہوگی کہ دانت کچکچائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ذرا اے اللہ ہم کو دکھا دو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، جنوں نے اور انسانوں نے، تو ہم ان کو پیروں تلے کچل دیں۔ اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، یہ ہے۔ پھر اس کے اگلی آیت بڑی پیاری آیت ہے، وہ بہت اہم ہے، تو وہ ہے کہ کیا ہے بھائی، ارے بہت پیاری آیت ہے وہ، یہ ایک دم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم۔ بہت پیاری آیات ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، کیا بات ہے۔ پہلی بات تو یہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور موت کے وقت بھی ہوتے ہیں، اور جب وہاں پہنچیں گے قیامت کے روز وہاں ہوں گے تو وہاں بھی ہوں گے، اور جب جنت میں داخلہ ہوگا جب بھی پہنچیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی میزبانی ہوگی نزلا من غفور الرحیم، وہ کیا کہیں گے، سبحان اللہ۔ میں ترجمہ پورا نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں درمیان میں، جو تم چاہو، جو تمہاری جو جی چاہے تو لو، جو تم مانگو گے وہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور وہ بھی نزل ہے صرف۔ اصلی جنت تو کیا ہے وہ کوئی جانتا ہی نہیں، اصلی نزل ہے صرف، یعنی تھوڑا سا اسنیکس ہم کہتے ہیں جس کو، وہ ہے وہ تو، یعنی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ اسنیکس ہیں، اصلی جنت میں کیا ہوگا وہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ کہا ہے قرآن نے، کہا ہے، یہ مولانا امین صاحب نے بڑی پیاری سی بات کہی، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اب اگلی آیت میں یہ کہا ہے کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلم میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور دیکھو برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی، تو تم یہ کیا کرو، حضور سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے، حضور کے وساطت سے مجھ سے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو ساری نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہیٹریڈ، اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے بڑا آلہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے جو سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، سب سے بڑا، اس کو جگری دوست ایسے بنا سکتے ہو کہ وہ تو تمہارے پتھر مارے تم اس پر پھول پیش کر دو۔ گویا میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے، مطلب یہ کہا گیا کہ اس کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دو۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے تو ہم نے بھلائی کے لیے کر دی، کم سے کم تو ہے بہترین بھلائی۔ سبحان اللہ، یہ غور کیجیے، اب کیا بات کہیے، تو کہا وہ جگری دوست بن جائے گا، اور حقیقت ہے بالکل یہ، مگر یہ بڑا مشکل کام ہے، اس صبر ہی سے ہو سکتا ہے، اور صاحب نصیب لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، نصیب، بہت نصیب والے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر کہا دیکھو ضرور شیطان جو ہے تمہیں ورغلائے گا، تو شیطان جب ورغلایا کرے تو تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان کے خلاف، اس کے حربوں کے خلاف۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ بہت پیاری آیات ہیں، لیکن آخری آیت سے ایک آیت پہلے بھی آیت جو ہے بہت ہی بنیادی نوعیت کی آیت ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ یہ 53ویں آیت ہے اسی سورہ کی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم
حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم تم کو یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے. سوچے کس زمانے میں کہا جا رہا ہے؟ میں نے بتایا 5 سے 10 نبوی میں کہا جا رہا ہے کہ ان قریب ان کو ہم دکھائیں گے سنوریہم آیاتنا فی اس آفاق میں، سارے آسمان اور زمینوں میں، اور انفس میں یعنی اپنی ذاتوں میں، حتیٰ یتبین لہم، کچھ نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ یعنی قرآن پاک اور حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قرآن پاک بالکل برحق ہے. سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں دکھا رہا. پہلی بار میں نے کل بھی بتایا تھا، غزوہ بدر میں دکھایا، پھر فتح مکہ میں دکھایا، پھر فی دین اللہ افواجہ کی شکل میں دکھایا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سرکوبی کی ان مرتدین کے خلاف، اس میں دکھایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں انہیں قیصر و کسریٰ کی فتوحات سے دکھایا، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پورا دور تک، یہاں تک سینٹرل ایشیا تک کے مسلمان اسلام پھیلا، اس کو دکھایا. کیا کہیں گے؟ اور آج بھی دکھا رہا ہے، ہر زمانے میں دکھاتا رہا ہے. یعنی آج سائنس کی دنیا میں دکھا رہا ہے. یعنی ایک ہی تھوڑی ہے نا آفاق انفس کی نشانیاں، بلکہ سائنس کے ذریعے سے لوگ جو ہے ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے وہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حق ہو رہا ہے ثابت. تو صرف دکھانے کی چیز وہی نہیں تھی جو سیاسی میدان میں نے پہلے کہا تھا، بلکہ علمی میدانوں میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ قرآن پاک برحق ہے، برحق ہے، برحق ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ آیت ہے صاحب جو ایک لاسٹ بٹ 1 آیت ہے. اب اس کے بعد سورہ شورا ہے. تو سورہ شورا جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو ایسی شروع ہوتی ہے، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. 5 آیتیں میں نے پڑھ دی، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ہم اس سے پہلے بھی وہی کرتے رہے ہیں. سوال کیا تھا؟ یہ کیسے وہی آ گئی؟ کسے کہتے ہیں وہی؟ یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں ایک نبی بن گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس سے پہلے کوئی اور نبی بنایا گیا ہو، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. اہل کتاب کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو چکا تھا، معلوم ہوتا رہتا تھا کہ اس سے پہلے نبی آئے بہت سے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. اہل کتاب کو جانتے تھے کہ اہل کتاب میں، اس کے باوجود بھی وہ سوال برائے سوال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے کے کہتے دیا کذالک، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اپنے انبیاء کرام پر وہی کرتا رہا ہے. پھر توحید کا ذکر آ گیا اس کے اندر، تکاد السماوات یتفطرن میں توحید، کہ یہ لوگ جو ہیں باہر، اس لیے ایک نبی کی ضرورت پیش آ گئی کہ توحید میں جب درمیان میں جب جسے کہتے ہیں توحید کے اس میں جو ہے جب وہ کیا جاتا ہے پیٹھ میں جیسے کہوں چھرا بھوک دیا جاتا ہے، جب توحید میں خرابی آ جاتی ہے اس کے درمیان میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نئے نبی کو ضرور بھیجتا ہے. تو اس لیے نئے نبی کو بھیجا کہ شرک جب پیدا ہوا اہل کتاب نے اور خاص طور سے عیسائیوں نے بعد میں وہ شرک کیا ہے کہ 3 خدا بنا لیے، تو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور جو کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، ٹرینٹی بھی کیا، اللہ کی بیوی بھی بنا دی، اور کیا کیا ہوا، خدا بھی بنا لیا. تو پھر ضرورت تھی اس لیے کذالکہ میں بہت سے معنی ہو گئے، اس لیے بھی اور ایسا ہی کرتا رہا اللہ تعالیٰ، یہ مطلب تھا. اب اسی کے اندر بہت پیاری سی ایک اور آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور یہ جو ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد ہم تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری طرف وہی کر رہے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہ وصیت جو ہے لا الہ الا اللہ کو انفرادی و اجتماعی زندگی میں قائم کرنے کی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اب اس طرح کے اتحاد وحدت امت مسلمہ قائم ہو اور قائم رہے، یعنی ہر زمانے میں دین ایک ہی رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس حکم کے ساتھ بھیجا تھا، ہر نبی کو، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو یا حضور نبی اکرم ہو، کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. 2 باتیں ہیں دیکھیے بہت بنیادی، دین کو قائم کرو اپنی زندگی میں بھی اور اجتماعیت میں بھی، باہر بھی، سب جگہ، یعنی اپنی زندگی میں بھی انفرادی اور دنیا میں جہاں تک تم پھیلا سکتے ہو اس کو پھیلا دو. اور ولا تتفرقوا فیہ، پہلی چیز پر تو ذرا ہم کوشش کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں زیادہ، ولا تتفرقوا فیہ کے بارے میں ذرا کم
آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کم ذرا ہماری توجہ ہے. ہم دین کو قائم کرنے کی آج کل بہت سی جماعتوں میں کوششیں ہو رہی ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ فرقہ نہ ہو امت کے اندر اور دین کے اندر، اس پر توجہ ذرا کم محسوس ہوتی ہے. اس کی طرف توجہ کی اور ضرورت ہے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے بہت بڑا دشمن ہے انسانوں کا، اور وہ کسی طریقے سے ایک جماعت میں بھی تفرقہ ڈال دیتا ہے، جماعتوں کو توڑ دیتا ہے رکھ کر کے. ایک جماعت اچھی خاصی شروع ہوتی ہے، اس کو توڑ کے پھینک دیتا، اور دو جماعتوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہو رہا ہے، چل کھینچاطانی رسا کشی ہے، وہ تو برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، نام لے کر کے بریلوی اور دیوبندی اور فلاں اور فلاں، کیا کچھ نہیں ہوتا. اور دین کی سب اللہ کے دین کے نام پر ہی بنی تھی سب کچھ، یہ سب کے ساتھ یہ ہوتا. یہ بہت بنیادی نوعیت کی چیز ہے جس کا اللہ رب کریم حکم فرما رہے ہیں. اچھا، اور اس کے اندر بڑے پیارے پیارے کچھ ان شورا کے بارے میں کچھ بتایا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں کیسے کیسے ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں. امرہم شورا بینہم، تو اس بنا پر تو اس کے سورہ کا نام شورا تھا. اور اس سے پہلے جو کہا گیا ہے کہ گناہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فاحش چیزوں سے بچتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اور وامرہم شورا بین والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون. یہ 38ویں آیت ہے کہ اپنے رب کی طرف آگے جھکے رہتے ہیں، حکم مانتے ہیں. استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، امرہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں. دیکھیے پھر دوسری بات، میں نے جو اس بات کو ہی اسی کا ایکسٹینشن ہے یہ بھی، یعنی جب ہم ایک ساتھ مل کر شورائیت کا نظام قائم کریں گے اور مشورے سے کام کریں گے تو اجتماعیت قائم رہے گی. اور جب ہم ایک اینٹ کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیں گے، ہر ایک اپنی اپنی، تو ظاہر ہے اس سے یہ بھی نقصان ہوگا کہ تفرقہ پڑ جائے گا، کیونکہ وہ ہر ایک اپنی حصہ داری قائم رکھے گا. پھر یہ بھی چیز بہت بنیاد. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا اس سوال کا جواب کہ یہ کیسے وحی آتی ہے. فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. آخری آیت تھی یہ بھی آخری آیت تھی سورہ، بہت پیاری آیت. بہت اس میں بتایا ہے کہ طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وحی بھیجنے کا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بذات خود نعوذ باللہ کبھی نہیں آتا، حجاب میں رہ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کرتا ہے. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لبشر الا ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے رب سے بات کرے بغیر کسی پردے کے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو کلام کرتا ہے وہی کرتا ہے. او من ورائے حجاب، یعنی حجاب کے ذریعے سے، حجابوں میں جانے کتنے بات کرتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر یا کوئی اور یرسل بھی رسولاً، کوئی رسول بھیجتا ہے، یعنی وہ ملکوتی رسول جو جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کا میں ذکر بار بار کرتا ہوں. فیوحی باذنہ ما یشاء. پھر اس کے بعد بتایا اسی طریقے سے ہم نے وکذالک اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف ایک روح کو بھیجا من امرنا. روح حضرت جبرائیل ہے، اس لیے روح کہا جاتا ہے قرآن میں، روح القدس کہا جاتا ہے ان کو، روح الامین کہا جاتا ہے. تو اپنی طرف سے ایک کمانڈ ہے جو یہ کہا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، وہی روح ہے وہ بھی. تو فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب، آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ یہ جانتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں. کیا بات کہی ہے، یعنی حضور نبی اکرم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ظاہر ہے ایسے امی تھے کہ سینکڑوں سالوں تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی آپ کے یہاں ادھر رسول ہی نہیں ہوا تھا، ان کے یہاں نبی بھی نہیں ہوا تھا، تبھی تو وہ سوال کر رہے تھے ایسے ایسے. حالانکہ ان کو یہ تو معلوم تھا وہاں کے لوگوں کو کہ نبی ہوتا ہے، لیکن حضور نبی اکرم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور خاص طور سے امیین کے درمیان میں وہ بالکل جانتے ہی نہیں تھے. ما تدری ما الکتاب ولا الایمان، یہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر آپ کو ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے آپ کو جو ہے نواز دیا ہے، عطا فرمایا ایک نور. اور یہ نور وحی بھی ہے، نور قرآن بھی ہے، نور نبوت بھی ہے. اور یہ کہا ہم جس بندے کو چاہیں اپنے بندوں میں سے اس کو منتخب کر لیتے ہیں. کیا بات کہیے. اور انک لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. حضور کو کہا گیا انک کے ساتھ میں، اور وہ
وہ صراط، وہ راستہ جو اللہ کا ہے، جو الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا سب، ساری زمین اور آسمان سب کا مالک وہ ہے، سب کا وہ ملکیت اس کی ہے، اور اس تمام امور اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہے تب۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلی سورہ جو تھی سورہ دخان، نہ سورہ زخرف تھی۔ زخرف میں درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ دخان کے بارے میں چند باتیں کہتا ہوں، حالانکہ انشاءاللہ ادریس صاحب اس کے بارے میں اگلے جمعے میں بات بولیں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے سب میں ایک ہی بات ہے، بس میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ کہ مطلب یہ کہ اب ایک تو وحی کی نوعیت یہ بتائی کہ وحی کیا ہوتی ہے اور وحی کو لانے والا کیسا ہے، یعنی وہ روح من امرنا ہے، ہماری طرف سے ایک روح ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی خوبی بیان کر دی سمجھے آپ کے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سورہ میں جو شروع کیا گیا ہے، ہم نے جس کلام کو نازل کیا ہے وہ کلام کیا ہے، جو وحی الہی کلام اللہ ہے، اس کے اندر اس کی قدر کیسے کی جانی چاہیے، کس بابرکت رات میں نازل کیا گیا ہے قرآن پاک، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تم جس کو زحمت سمجھ رہے ہو، یہ تو بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مطلب ہے اس میں خاص طور سے زور اس بات پر ہے، جس کو تم زحمت سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پر کیا مصیبت آ گئی، یہ تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رحمت اپنے بندوں پر خاص طور سے رحمت کا فیضان کرے، اس لیے اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا نیک، یعنی بہت بڑی رحمت کا سامان کیا، تو تم اس کو جو ہے زحمت سمجھ رہے ہو۔ یہ ہے بہت پیاری پیاری آیتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعے میں درس ہوگا اس کا۔ یہ سورہ دخان ہے۔ اب مگر دخان کیسے نام آ گیا یہ اور بتا دیتا ہوں۔ دخان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ حضور نبی اکرم کو پریشان کرنا شروع کیا، بہت طریقے سے، آپ سوچ نہیں سکتے بھائی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے کہ حضور پر جو مصیبتیں اور آلام اور تکلیفیں اور تعذیب اور کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کا رسول تو بہت برداشت کرتا تھا، اس سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن حضور نبی اکرم تو سب زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ وہ تو رحمت للعالمین بنائے گئے تھے تو برداشت ہی کر رہے تھے سب کچھ، لیکن آپ نے بھی ایک بد دعا کی۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اے اللہ یوسف علیہ السلام جیسے ایک قحط کے ذریعے سے میری مدد فرما، یہ کہا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا 7 سال کا جو قحط ہوا تھا ان کے زمانے میں، یاد ہے آپ کو؟ تو سامنے سنایا تھا آپ کو، اور وہ چیخ اٹھے تھے سب لوگ، دور دور سے لوگ جو کنعان سے بھائی آ گئے تھے اس میں، سمجھے آپ کے؟ ایسے ہی ہے اللہ، تاکہ ان کے دل نرم ہوں، یہ مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، لیکن ایک کمنٹ بھی کیا کہ نبی اکرم آپ کی دعا تو قبول ہم نے ضرور کر لی، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں ان میں سے، یہ اس طریقے سے نہیں مانتے، ہم جس کو توفیق دیں گے وہ مانے گا، بے شک، لیکن ایسے نہیں مانیں گے یہ۔ لیکن بہرحال ہم نے آپ کا مان رکھا، میں اپنے زبان میں بول رہا ہوں، مان رکھا۔ دیکھیے کتنے لوگ ایمان لائے، ایمان لیا، اس پہ کوئی ایمان لے کے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کھولے، ضرور کھولے، بڑی رہتے ایمان والے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، لیکن اس وجہ سے ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اے نبی اکرم ہم آپ کا مان رکھیں گے، عزت آپ کا قدر آپ سے زیادہ کس کی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو طریقہ ہے، جو ہماری مشیت ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے بعد حضور نے کوئی دعا ایسی نہیں کی کہ اللہ ایسا کر دے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ان اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت دی اپنے حبیب کو کی کہ میں نے آپ کی خاطر آپ کی بات تو رکھ لی، لاج رکھ لی آپ کی، وہی کر دیا، لیکن اب آپ دیکھیے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ حالانکہ اس میں ابو سفیان آئے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد دعا کرو، بالکل ایسی جیسے فرعون کہا کرتا تھا، یاد ہوگا آپ کو سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہے، وہ بار بار وہ ایک نشانی آتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے، بالکل ایسے ہی حضور سے کہا کہ دعا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب کریم نے وہ قحط دور کر دیا اپنے کرم سے اس کے بعد، اور اس کے بعد بہرحال جو بھی کچھ بھی ہوتا رہا، میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب کریم اپنے نبیوں کو کس مقام پہ رکھتا ہے، آج پھر وہی کہہ رہا ہوں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کو جس چیز سے نوازتا ہے اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ وحی الہی ہے جو غذا ہے، انسانی روح کی غذا ہے، اور اس سے بڑی غذا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اور دوسری چیز یہ ہے وہ کلام ربی جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم پر نبی آخر الزماں ہونے کے حیثیت سے جو کلام نازل کیا ہے، اس کی جو افاقیت ہے، اس میں جو خوبیاں ہیں، اس کی جو عظمتیں ہیں، اس کے جو معجزے ہیں، اس کے اندر جو انسانی قلب کی اطمینان کے سامان ہیں،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ کہیں نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اور خاص طور سے قرآن پاک ہی اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اس میں انسانی قلوب کی شفا کا سامان ہے، جیسے کہ آج میں نے بتایا تھا، اور اس کے سارے کے سارے یعنی امراض کا مداوا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ بھی ہمارا وہ رشتہ قائم فرما دے اور حضور نبی اکرم سے وہ محبت نصیب فرما دے جو آپ کے شایان شان ہے. قرآن پاک سے بھی وہ رشتہ قائم کروا دے جو قرآن پاک کے شایان شان ہے. رب کریم اپنے ساتھ بھی وہ رشتہ قائم کرا دے جو اس کی شایان شان ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.